بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں نوویل کورونا پہلی عالمی وبا نہیں ہے۔ 14ویں صدی میں دنیا میں طاعون پھیلی اور یہ 20 کروڑ زندگیاں چاٹ گئی۔ 1918 میں اسپینش انفلوئنزا نکلا اور اس نے بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی پھیلا دی۔ انفلوئنزا سے یورپ میں 10 کروڑ اور امریکہ میں 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور دنیا اب کورونا کے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ دسمبر 2019 میں کورونا کا خوف پھیلنا شروع ہوا تو دنیا کے سامنے 2 ماڈل تھے، سینٹ لوئس ماڈل اور فلاڈیلفیا ماڈل۔ یہ دونوں ماڈل عالمی ادارہ صحت سمیت دنیا کے تمام اعلیٰ فورمز پر ڈسکس ہوئے، اور آخر میں دنیا نے سینٹ لوئس ماڈل پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھیں، آپ کو تمام ملک بند ملیں گے۔ یہ کیوں بند ہیں؟ یہ سینٹ لوئس ماڈل کی وجہ سے بند ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ ماڈل ہے کیا؟ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ 1918 کے درمیان اسپینش انفلوئنزا امریکہ پہنچا۔ سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا دونوں شہروں میں ستمبر میں پہلے کیس سامنے آئے۔ دونوں شہروں کی انتظامیہ نے میٹنگ بلا لی۔ فلاڈیلفیا کا میئر تھامس بسمتھ لا ابالی اور کیئر لیس تھا۔ اس نے بورڈ میٹنگ میں اعلان کیا، یہ معمولی لہر ہے، آئی ہے اور گزر جائے گی۔ نزلہ زکام کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیں روز زکام ہوتا ہے، چنانچہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو احتیاط کی ہدایت کریں اور شہری زندگی کو چلنے دیں۔ چند ممبرز نے اعتراضات کیے، لیکن میئر نے ان کے اعتراض ہوا میں اڑا دیے۔ ممبرز اس کے باوجود باز نہ آئے تو میئر نے 28 ستمبر 1918 کو شہر میں سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ کا اعلان کر دیا۔ ارکان چیختے رہ گئے، مگر میئر صاحب اپنی ضد پر ڈٹ گئے۔ جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس میں انفلوئنزا کا پہلا کیس نکلا تو میئر نے بورڈ کی میٹنگ کال کی۔ سینٹ لوئس میں بھی سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ شیڈول تھی، لیکن میئر نے یہ پریڈ منسوخ کر دی اور پورے شہر میں پبلک گیدرنگ پر پابندی لگا دی۔ اسکول، بس، ٹرینیں، شاپنگ سینٹرز، اناج اور سبزی منڈی، حتیٰ کہ جنازے تک بند کر دیے۔ میئر نے پولیس کو حکم دیا، شہر کے تمام چرچ بھی شام تک لاک کر دیے جائیں۔ لوگوں نے میئر کے ان احکامات کو پسند نہیں کیا۔ شہر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ والدین، لواحقین، چرچز کی انتظامیہ اور دکانداروں نے میئر مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، لیکن یہ میئر بھی ضد کا پکا تھا۔ یہ باز نہ آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ شہر کی حالت یہ تھی کہ کوئی شخص کھڑکی سے منہ باہر نکال کر آواز دیتا تھا تو آدھے شہر میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ پولیس گشت کرتی تھی تو اسے گلیوں میں کتا تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ پابندی 2 ماہ جاری رہی۔ نومبر کا مہینہ آیا اور فلاڈیلفیا اور سینٹ لوئس دونوں کے میئرز کے احکامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ فلاڈیلفیا میں انفلوئنزا پھیلا اور اس نے تباہی پھیلا دی۔ 60,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شہر میں کوئی ایک بھی ایسا گھر نہیں تھا جس میں لاش نہ ہو، اور شہر میں گورکن تک زندہ نہ رہے۔ پادری بھی جنازے پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انتظامیہ لاشوں کو جلانے پر مجبور ہو گئی۔
حکومت اسے باقی ملک سے کاٹنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس محفوظ ترین شہر ثابت ہو رہا تھا۔ انفلوئنزا وہاں بھی تھا، لیکن اموات اور بیمار لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ بچے اور خواتین بھی محفوظ تھیں اور بزرگ بھی۔ آپ آج بھی 1918 اور 1919 کے اعداد و شمار کا گراف نکال کر دیکھ لیں۔ آپ کو فلاڈیلفیا میں گراف روزانہ کی بنیاد پر اوپر جاتا، جبکہ سینٹ لوئس میں نیچے سے نیچے سرکتا دکھائی دے گا۔ اسپینش انفلوئنزا 1919 کے آخر میں امریکہ میں ختم ہو گیا، لیکن یہ جاتے جاتے فلاڈیلفیا کے میئر تھامس بی سمتھ کو ویلن، جبکہ سینٹ لوئس کے میئر ہنری کوئل کو عوام کا ہیرو بنا گیا۔ ہنری کوئل آج بھی ہیرو ہے۔ آپ اس شخص کا ویژن ملاحظہ کیجیے۔ آج 100 سال بعد جب کورونا سامنے آیا ہے تو دنیا سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا ماڈل ڈسکس کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور پھر اقوام متحدہ ہو یا عالمی ادارہ صحت، دنیا کے تمام بڑے فورمز نے سینٹ لوئس ماڈل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چنانچہ آج میئر ہنری کوئل کے فارمولے کے مطابق دنیا کے تمام ملک بند ہو چکے ہیں۔ آپ کورونا کے معاملے میں چند چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ وائرس نیا نہیں ہے۔ یہ پچھلی صدی میں مختلف اوقات میں مختلف ممالک میں آتا رہا، لیکن کیونکہ ہم انسانوں میں اس کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی، چنانچہ کورونا نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی 1991 کی ایک تقریر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ صدام حسین نے اس تقریر میں دعویٰ کیا تھا، امریکہ ہمیں عراق میں کورونا وائرس پھیلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں، کیونکہ کورونا وائرس 70 سال سے دنیا میں موجود ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سال میں ایک آدھ بار اس کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم چھینک چھانک کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ موجودہ وائرس صرف کورونا نہیں، یہ نوویل کورونا ہے، اور یہ کورونا وائرس کی ایڈوانس اور خوفناک شکل ہے، اور ہماری قوت مدافعت اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ دنیا نوویل کورونا کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی، ہم یہ نہیں جانتے یہ پھیلتا کیسے ہے۔ یہ ہاتھ سے پھیل رہا ہے، سانس سے، یا پھر ہوا سے۔ دوسرا، یہ انسان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے یہ گرمی برداشت نہیں کر پائے گا، چنانچہ ہمارا درجہ حرارت جوں ہی 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ 2021 کی گرمیوں میں بھی ختم ہو جائے گا، یا پھر اگلے سال تک اس میں گرمیاں برداشت کرنے کی اہلیت بھی پیدا ہو جائے گی؟ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور تیسرا، نوویل کورونا کا علاج کیا ہے؟ دنیا ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں کر سکی۔ چنانچہ جس دن اس کی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا یہ زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ کیسے اور کس وقت پھیلتا ہے، تو ہم اس کے خوف سے نکل جائیں گے، اور پھر دنیا اسی طرح کھل جائے گی جس طرح یہ طاعون اور انفلوئنزا کے بعد کھلی تھی۔ لیکن ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ہم اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا ہمیں کورونا وائرس جیسی وباؤں سے نپٹنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ وبا اب تک چین، اٹلی اور امریکہ جیسے ملکوں کو لٹا چکی ہے۔ $250 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔
یہ نقصان کہاں تک جائے گا دنیا نہیں جانتی، اور ہم اس دنیا میں چھوٹی سی مکھی ہیں۔ چنانچہ خدا نخواستہ اگر کورونا پاکستان میں پھیل گیا تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہاتھ ملا ملا کر اسے شام تک 22 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا پھر ہمارے پاس سینٹ لوئس ماڈل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 دن قبل تعلیمی ادارے، PSL میچز تماشائیوں کے بغیر 23 مارچ کی تقریبات منسوخ اور افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ سرحدیں بند کر کے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت کو چاہیے یہ اب ایک اور قدم آگے بڑھائے۔ میاں نواز شریف نے 2012 میں ڈینگی کنٹرول کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ وزیر اعظم دل بڑا کر کے اس ماڈل کا مطالعہ کریں اور یہ پورے ملک میں نافذ کر دیں۔ میاں شہباز شریف نے 94 دن ڈینگی پر روزانہ میٹنگ کی۔ صبح 6 سے 8 بجے تک میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میں 38 صوبائی سیکٹریوں سمیت لاہور کے تمام MPAs اور LDA کی مینجمنٹ شامل ہوتی تھی۔ یہ میٹنگ 94 دنوں میں ایک دن بھی معطل نہیں ہوئی۔ 100 لوگوں کو روزانہ کام دیا جاتا تھا، اور وہ اگلے دن کام کا تصویری ثبوت لے کر میٹنگ میں شامل ہوتے تھے۔ وزیر اعظم کو چاہیے یہ ڈینگی ٹیم کو بلائیں، میٹنگ کریں، اور اس کے بعد ملک میں ڈینگی کی اسپرٹ نافذ کر دیں۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے، ہم ابھی تک خطرے سے باہر ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم ایک لاپرواہ قوم ہیں۔ ہم نے اگر اس وبا کو سیریس نہ لیا تو پھر ہمارا حال فلاڈیلفیا جیسا ہوگا۔ ہمارے پاس مردے دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی۔ چنانچہ پلیز ٹویٹ کی دنیا سے باہر آئیں اور کرونا کے خلاف عملی قدم اٹھائیں۔ میڈیا کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف تحریک چلائیں، لوگوں کو قائل کریں، یہ اپنے گھروں کو 14 دنوں کے لیے کوارنٹائن بنا لیں، منہ سے سلام کریں، ہاتھ نہ ملائیں، اور ہر 15 منٹ بعد صابن سے 22 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں۔ آپ بس اور ٹرین سروس بھی معطل کر دیں، اور لوگوں کو بتائیں یہ جہاں ہیں یہ حالات ٹھیک ہونے تک وہیں رہیں، یہاں تک کہ وبا کا خطرہ ٹل جائے۔ ہمارے وزیر اعظم اگر ٹویٹ کی دنیا سے باہر آ گئے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا پھیل گئی تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ کیوں ہم آج تک اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پولیو نہیں روک سکے، اور یہ نوویل کورونا ہے، ایک ایسی بیماری جس کی ویکسین بھی موجود نہیں ہے، اور ہم اس کے پھیلنے کی وجوہات بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ پھر تباہی کا اندازہ کر لیجئے۔ لہٰذا ٹویٹ بند کریں اور کام شروع کر دیں۔